میرا نام سمیرہ ہے۔ میں ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ میرے ماں باپ کے علاوہ میرے تینوں بہن بھائی بھی مجھ سے بہت پیار کیا کرتے ہیں۔ وہ میری ہر خواہش پوری کرتے۔ میں جو فرمائش کرتی ہوں اسے پورے کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ زبان پر الفاظ بعد میں آتے اور خواہش پہلے پوری ہو جایا کرتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے میری امی کی کینسر کی وجہ سے وفات ہو گئی۔ پھر ابو نے بڑے بھائی کی شادی کر دی۔ میری بھابھی بھی بہت اچھی تھی، وہ بھی میرا بہت خیال رکھا کرتی۔ میرے بھائی کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا اور اس 1 سال میں اس نے مجھے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میرے بھائی نے میری شادی کی ذمہ داری بھی اسی کے سر کر دی۔ اس نے میرا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ان دنوں میرے پیپر ہو چکے تھے، اس لیے میں دوستوں کے ساتھ آئے روز آؤٹنگ پر نکل جایا کرتی۔ یوں ہی ایک دن ہم سب دوسرے ہوٹل میں بیٹھ کر لنچ کر رہے تھے جب اچانک ویٹر نے پھولوں کا ایک گلدستہ میری ٹیبل پر رکھا اور کہا، کسی نے یہ میرے لیے بھیجے ہیں۔ میں بہت حیران ہوئی کہ میرے لیے کون بھیج سکتا ہے۔ میں زیادہ غور نہیں کیا۔ اس کے بعد اکثر ایسے ہی ہونے لگا۔ مجھے روزانہ پھول ملنے لگے۔ آہستہ آہستہ مجھے بھی ان پھولوں کی عادت ہو گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے جو مجھے پھول دیتا ہے۔ ایک دن میں چھت پر کھڑی تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جس نے بلیک جیکٹ پہنی ہوئی تھی میرے کمرے کی کھڑکی کے اندر پھول پھینک کر چلا گیا۔ میں بھاگ کر نیچے گئی مگر تب تک وہ شخص جا چکا تھا۔ اس شام کو بھابھی نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا مگر میں تو اس پھول بھیجنے والے شخص کو جانتی بھی نہیں تھی۔ شاید میری قسمت میں یہی تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب میرا رشتہ طے ہوا شاید اس کو بھی پتہ چل گیا تھا کیونکہ وہ اب پھول نہیں بھیجا کرتا تھا۔ شروع میں اداس رہی مگر پھر میں نے اپنا دھیان اپنی شادی کی تیاری میں لگا دیا۔ بہت جلد میری بھابھی نے میری شادی اپنی پسند کے لڑکے سے طے کر دی۔ ہمارا گھرانہ کافی آزاد خیال تھا، اسی لیے شادی سے پہلے کئی بار میرا آمنا سامنا علی سے ہوا مگر میں نے ہر بار نوٹس کیا کہ وہ کافی سنجیدہ رہنے والا انسان تھا، اتنا گھل مل کر بات نہیں کرتا۔ میں نے بھابھی سے بات کی تو کہنے لگی، ارے اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ شادی سے پہلے سارے مرد ایسے ہی روکھے پھیکے ہوتے ہیں، بعد میں سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تمہارے بھائی بھی شروع کے دنوں میں ایسے ہی تھے مگر اب دیکھ لو کیسے میرے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ بھابھی کی باتوں سے میری کافی حد تک تسلی ہو گئی اور میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ میری شادی علی سے ہو گئی، وہ بہت اچھا تھا۔ ان کے گھر میں میری ساس، نند اور ہم دونوں رہا کرتے تھے۔ شادی کے اولین دن چل رہے تھے، سب اچھے سے گزر رہا تھا لیکن مجھے کچھ حرکتیں علی کی بہت ہی عجیب لگ رہی تھی۔ وہ بہت تیز پرفیوم لگاتا تھا جو مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے تھے، لیکن چونکہ نئی نئی شادی تھی تو میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ شادی کی رات میں تیار ہو کر اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ دولہا بنے کمرے میں داخل ہوا تو میں اتنے ہینڈسم شخص کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے مجھے ابھی منہ دکھائی دی ہی تھی کہ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی تھیں اور میں ویسے ہی وہیں سو گئی۔ صبح اٹھی تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی لیکن علی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ کو تھکن کی وجہ سے نیند آ گئی ہوگی۔ مجھے اس کی عادت بہت اچھی لگی کہ وہ احساس رکھنے والا ہے۔ ولیمے والا دن بھی بہت تھکا دینے والا تھا۔ 5 گھنٹے مسلسل بیٹھ بیٹھ کے میری کمر اکڑ گئی تھی، اس لیے کمرے میں آتے ہی کمر سیدھی کرنے کو لیٹ گئی مگر آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ مجھے صبح بہت ڈر لگ رہا تھا کہ علی ناراض ہوں گے، کہ اگر وہ ناراض تھا تو اس نے مجھے محسوس تو نہیں کروایا۔ وہ نارملی مجھ سے بات کر رہا تھا۔ کچھ دنوں کی بات تھی، جب علی کام سے گھر واپس آیا تو اس نے اتنی تیز پرفیوم لگا رکھی تھی میری ناک کو چبھنے لگی اور میں غنودگی میں جانے لگی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد ہم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ مجھے بہت جلد نیند آ گئی۔ رات کو آخری پہر میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا تو ڈر کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے علی کو آواز دی تو میں حیران رہ گئی، میری آنکھیں حیرت کے مارے پھٹ گئیں۔ دوسری جانب دیکھا تو علی غائب تھا۔ میں پریشانی سے اٹھی اور پورا کمرہ دیکھ لیا لیکن علی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ باتھ روم میں بھی چیک کیا لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ میں ڈرتے ہوئے دوبارہ بیڈ پر آ گئی۔ باقی ساری رات میری ڈرتے ڈرتے گزری۔ صبح کو ناشتے کی ٹیبل پر علی کو دیکھ کر دھچکا لگا۔ میں نے پوچھا، کہاں تھے آپ؟ تو کہنے لگا، تم تو بہت جلدی سو گئی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے ساری رات لان میں ٹہلتا رہا۔ مجھے اپنے آپ سے شرمندگی ہوئی کہ بیوی کا کام شوہر کو خوش رکھنا ہے اور میں روز 9 بجے سو جایا کرتی ہوں
پتہ نہیں شادی کے بعد اتنی جلدی نیند کیسے آنے لگی تھی۔ اپنے گھر میں تو میں 2 یا 3 بجے تک جاگا کرتی تھی، یہاں پتہ نہیں کیوں علی کے گھر آتے ہی مجھے نیند کے جھونکے آنے لگتے۔ مجھے علی کے چہرے پر ناراضی تو نظر نہ آئی، مگر میں اس کا طنز سمجھ گئی تھی۔ اگلے دن میں نے دوپہر میں سو کے نیند پوری کر لی تاکہ رات کو جلدی نہ سوؤں۔ شام ہوتے ہی میں نے تیار ہونا شروع کر دیا۔ تیار ہو کر میں نے علی کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ آفس سے آیا، میں نے اس کے ہاتھ سے بیگ لیا اور خود مسکرا کر اس کو دیکھنے لگی۔ یہ تھا کہ وہ میری تعریف کرے گا کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، مگر شاید اس نے مجھے دیکھا تک نہیں تھا، اس لیے میں اس کے پاس چلی گئی۔ مگر یہ کیا، اس کے پرفیوم سے مجھے چھینک آنا شروع ہو گئی۔ علی نے بہت تیز پرفیوم لگائی ہوئی تھی، اتنی تیز کہ کچھ ہی منٹوں میں میرا سر چکرانے لگ گیا اور میں پھر غنودگی میں چلی گئی۔ پھر کیا ہوا مجھے نہیں پتا۔ صبح اٹھی تو سر بھاری سا ہو رہا تھا۔ اچانک میری نظر اپنے ہاتھوں اور پیروں پر پڑی تو میری جان نکل گئی۔ میرے ہاتھوں اور پاؤں پر سوجن پڑی ہوئی تھی۔ میں سمجھ نہ پائی کہ معاملہ کیا تھا۔ علی بھی کمرے میں موجود نہیں تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر ساس نے مجھے کہا، تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ میں گھبرا گئی اور کہنے لگی، پتہ نہیں سوجن ہو گئی ہے۔ میری ساس کہنے لگی کہ اپنے ہاتھ اور پاؤں یہ کریم وغیرہ لگاؤ تاکہ سوجن ختم ہو جائے۔ اچھی بیویاں شوہر کے لیے خوبصورت لگتی ہیں، اپنی خوبصورتی میں فرق نہیں آنے دینا، شوہر قابو میں رکھنا ہے، اس طرح۔ کچھ دیر بعد علی باہر سے آتا نظر آیا۔ میں سمجھ گئی کہ میرے سونے کے بعد وہ بیچارہ لان میں چلا گیا ہوگا۔ میری ساس اچھی خاتون تھی، اکثر مجھے سمجھاتی رہتی کہ شوہر کو کیسے مٹھی میں کرنا ہے، مگر میں انہیں کیا بتاتی کہ ہم دونوں تو ابھی تک نام کے سوا ایک دوسرے کو جان ہی نہیں پائے۔ شادی کو 1 مہینے سے زائد ہو گیا اور مجھے علی کے دھوپ چھاؤں جیسے مزاج کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کبھی وہ میرے ساتھ بہت اچھے ہو جایا کرتے اور کبھی ایسے اجنبی ہو جایا کرتے کہ جیسے مجھے جانتے ہی نہ ہوں۔ یوں ہی اتوار کا دن تھا، جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک میرے کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا، وہ بہت جلدی میں لگ رہا تھا۔ میں خاموشی میں بیٹھی اسے دیکھنے لگی۔ وہ تیار شیار ہو کر کہیں چلا گیا اور مجھے بتانا بھی پسند نہیں کیا کہ کہاں جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھنے کی کوشش کی تو جھڑک کر کہہ دیا، تمہیں کیا، اپنے کام سے کام رکھو۔ کچھ ہی دیر بعد ساس نے مجھ سے پوچھا کہ علی کہاں ہے، تو میں گھبرا گئی۔ میں نے اپنی ساس کو نہیں بتایا اور خاموشی اختیار کر لی۔ میری شکایت لگانے سے میرا شوہر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ویسے بھی زیادہ تر وہ مجھ سے ناراض ہی رہتا۔ ایک دن میں نے بہت کوشش کی کہ آج میں نہیں سوؤں گی، مگر پھر بھی علی کے آتے ہی اس کی تیز پرفیوم کی وجہ سے مجھے نیند آ گئی۔ میں نے علی سے اگلے دن کہا کہ آپ اتنی تیز پرفیوم نہ لگایا کریں، شاید اسی کی وجہ سے مجھے نیند آ جاتی ہے۔ مگر میری بات سن کر اس نے کافی غصہ کیا، کہنے لگا، تم اپنی نیند کا الزام میری پرفیوم پر کیوں دے رہی ہو؟ تم خود ہر وقت سوئی رہتی ہو، تمہیں میری کوئی فکر ہی نہیں۔ شوہر کام سے گھر آئے تو بیویاں مسکرا کر استقبال کرتی ہیں اور تم سو جایا کرتی ہو۔ میں اس کی اس بات کو سن کر بہت روئی، لیکن باوجود کوشش کے اس کی پرفیوم کی وجہ سے مجھے نیند بھی آ جاتی اور صبح ہاتھ پاؤں بھی سوجے ہوئے ہوتے۔ میں خود کو سونے سے نہ روک پائی۔ اب تو میری ساس کو کچھ اندازہ ہو گیا کہ ہم دونوں میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے بھی مجھے باتیں سنانا شروع کر دی کہ میں اپنے شوہر میں دلچسپی لینے کے بجائے سوتی رہتی ہوں۔ میں کمرے میں آ کر بہت روئی۔ میں نے شروع سے سارے معاملے پر غور کیا۔ یہی سمجھ میں آیا کہ اس پرفیوم میں ہی کچھ ایسا ہے جو مجھے سوٹ نہیں کرتا۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ہوئی ساری پرفیوم سونگھی، مگر جو پرفیوم علی لگاتا تھا وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ باہر سے ہی لگا کر آتا تھا۔ رات کو علی گھر آیا۔ جب فریش ہونے باتھ روم میں گیا تو میں نے چوری چوری اس کے بیگ کی تلاشی لی۔ بیگ کے اندر ایک پرفیوم کا ڈبہ پڑا تھا۔ میں نے بے اختیاری میں سونگھ کر خود پر چھڑک لی۔ اچانک خیال آیا کہ پرفیوم کی وجہ سے تو میں سو جاتی ہوں، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی۔ میرا شوہر مجھے بہت باتیں سناتا تھا کہ میں عام بیویوں کی طرح اس کا انتظار نہیں کرتی، بلکہ اس کے آتے ہی سو جایا کرتی ہوں۔ مگر جب بھی اس پرفیوم کا کوئی ذکر کرتی ہوں، غصہ ہو جایا کرتا تھا کہ میں نے بھی پرفیوم لگائی ہے، مجھے نیند کیوں نہیں آتی۔ اس کے خیال میں بہانے بناتی تھی تاکہ اس سے دور رہوں، مگر میں کیسے سمجھاتی؟ مجھے تو خود سارے چکر کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پرفیوم سے مجھے غنودگی کیوں آ جاتی ہے۔ روز روز اس طرح ڈراموں سے میں تنگ آ گئی تھی، اس لیے بس ایک دفعہ فیصلہ کر لیا کہ اس بار پرفیوم والے راز تک پہنچ سکوں
میں نے علی کے آنے سے پہلے ہی میں نے ڈھیر ساری روئی ناک میں ڈال لی تھی۔ علی آئے تو ان کے سامنے میں نے نیند آنے کا بہانہ کیا اور بیڈ پر جا کے لیٹ گئی۔ میں نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھا، علی نے اپنے بیگ سے وہی پرفیوم نکالی اور مجھ پر دوبارہ ڈھیر ساری پرفیوم چھڑک دی۔ میں ششدر ہو گئی، یعنی وہ خود چاہتا تھا کہ میں سو جاؤں اور الزام مجھے دیتا رہا کہ میں جان بوجھ کر سو جاتی ہوں۔ وہ تو شکر تھا کہ میں نے ناک میں روئی ڈال رکھی تھی اور سانس بند کر لیا تھا تاکہ اس پرفیوم کا اثر مجھ پر نہ ہو۔ مجھ پر پرفیوم چھڑکنے کے بعد خود نہانے چلا گیا۔ نہا کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں حیرت سے اٹھ کھڑی ہوئی کہ دیکھوں تو صحیح وہ کہاں جاتا ہے۔ علی ساری رات لان میں کسی سے فون پر بات کرتا رہا۔ میں الجھن کا شکار ہو گئی تھی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، وہ مجھے خود سے کیوں دور کر رہا تھا اور الزام بھی مجھ پر ہی لگاتا رہا۔ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ شاید وہ مجھے پسند نہیں کرتا تھا۔ میں اس کے دل میں جگہ بنانا چاہتی تھی، اس لیے اگلے دن میں نے بازار جانے کا فیصلہ کیا تاکہ اپنے شوہر کے لیے کچھ گفٹ لے سکوں۔ اس کی سالگرہ نزدیک تھی اور میں اسے بہت خوبصورت تحفہ دینا چاہتی تھی۔ شاید اسی بہانے اس کا دل میری طرف پگھل جاتا۔ میں شاپنگ سینٹر سے گفٹ خرید کے نکل رہی تھی کہ سڑک کنارے میں نے علی کی کار دیکھی۔ میں حیران ہوئی کہ اس وقت وہ آفس میں ہوتا ہے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو گاڑی سے خوبصورت سی لڑکی علی کے ساتھ نکلی۔ وہ خوبصورت سی لڑکی کے ساتھ ایک ہوٹل میں چلا گیا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوئی تو دیکھا وہ دونوں لنچ کر رہے تھے۔ میں غصے سے کھولتی ہوئی گھر واپس آ گئی کہ میں اس شخص کی توجہ دلانے کے لیے کیا کیا جتن کر رہی تھی اور وہ دوسری لڑکیوں کے پیچھے گھومتا ہے۔ اور اس دن تو میں نے برداشت کر لیا کہ ہو سکتا ہے اتفاق ہو وہ لڑکی اس کی کوئی کولیگ وغیرہ ہو۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے دل کو تسلی دی، مگر کچھ دنوں بعد میں نے ان دونوں کو پھر ایک ساتھ دیکھا۔ اس دن میں اپنے میکے سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں سگنل پر گاڑی رک گئی تو میں نے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ دونوں ایک ہسپتال میں داخل ہو رہے تھے۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ شخص مجھے دھوکہ دے رہا ہے، میرے ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ ہی تعلق رکھتا ہے۔ اس کا اور مجھے ساری گیم سمجھ آ گئی تھی۔ یقیناً میرا شوہر مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ہر روز رات کو جان بوجھ کر مجھے سلا کر اس کے پاس چلا جاتا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس لڑکی کی راز کی تہہ تک پہنچ سکوں۔ میں اپنا شوہر ہرگز بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ وہ جس عورت کے چکر میں بھی ہے انہیں اس کے چنگل سے نکال کر ہی رہوں گی۔ ان دنوں ایک اور مشکل کا بھی مجھے سامنا کرنا پڑا۔ میری ساس آئے روز مجھے پوچھتی کہ بہو خوشخبری کب سنا رہی ہو۔ میری ساس کے ایسے سوالوں سے گھبرا جایا کرتی تھی، لیکن علی کو جیسے کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتا اور تیز پرفیوم لگانا نہ چھوڑتا۔ اب تو میں نے بھی ضد میں آ کر اسے کہنا چھوڑ دیا تھا اور جان بوجھ کر اس پرفیوم کی وجہ سے میں جلدی سو جایا کرتی تھی۔ سارا دن بھی میری الجھن میں گزرتا۔ ایک دن میری انہی سوچوں میں بی پی بہت سے اٹھ کر گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آئی تو ہسپتال میں تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہارے شوہر نے تمہارا بہت خیال رکھا تھا، پچھلے 2 دن سے یہی تھا۔ مجھے سن کر خوشگوار حیرت ہوئی، لیکن نظر جوں ہی اس ڈاکٹر پر پڑی میری جان نکل گئی۔ وہ تو وہی لڑکی تھی جس کو 2 بار میں اپنے شوہر کے ساتھ دیکھ چکی تھی۔ وہ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ مجھے جو تھوڑی دیر بعد پہلے اپنے شوہر کا سن کر حیرت ہوئی تھی، اب سمجھ میں آ گیا کہ کیوں 2 دن یہاں رہا تھا۔ یقیناً اس ڈاکٹر کی وجہ سے اس ڈاکٹر کے قریب رہنے کا اسے بہانہ مل گیا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ کسی کا بھی دل اس پر آ سکتا تھا اور یہی بات میرے دل کو چبھ رہی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک ہوئی تو بھابھی اور بھائی مجھے لینے آ گئے۔ کچھ دن اب ہمارے ساتھ رہو۔ ان کے ساتھ اپنے گھر میں چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر جب میں نے الماری سے کپڑے نکالے تو بہت سے سوکھے ہوئے پھول ملے۔ ان پھولوں کو دیکھ کر مجھے سب یاد آ گیا۔ کوئی مجھے چاہتا تھا اور دیوانہ وار پھول بھیجا کرتا تھا اور میں آج جس کو چاہتی تھی اس کو کوئی قدر ہی نہیں تھی۔ میری اگلے دن بھائی مجھے دوبارہ ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تمہارا چیک اپ ایک بار پھر کروانا ہے۔ میں بھائی کے ساتھ کوریڈور میں کھڑی تھی جب میں نے علی کو اسی ڈاکٹر لڑکی کے ساتھ اس کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ اس لڑکی نے گود میں بچہ بھی اٹھایا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں بیمار تھی اور میرا شوہر اپنے ہی چکروں میں تھا۔ میں بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بھائی بیچارہ پریشان ہوا کہ کیا ہو گیا، چیک اپ نہیں کروانا؟ میں نے کہا نہیں پھر کبھی، ابھی ہاسپٹل سے وحشت ہو رہی ہے۔ خیر ہم گھر آ گئے۔ ساری رات غصے میں ٹہلتی رہی۔ میرے بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو کہیں غائب کر دوں تاکہ میرا شوہر اسے پیچھے چھڑا کر
میرا ہو کر رہ جائے۔ اگلے دن میں بھابھی کو بتا کر اسپتال چلی آئی۔ میرا ارادہ تھا کہ اس ڈاکٹر کو آج اچھے سے بے عزت کروں گی۔ ریسیپشن سے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ کیفے میں ہے۔ میں وہاں پہنچی تو جھٹکا لگا۔ میں اس کے پاس گئی تو مسکرا کر کھڑی ہو گئی اور میرا حال پوچھنے لگی۔ ساتھ کھڑے آدمی کی طرف اشارہ کر کے بولی کہ یہ میرے ہسبینڈ ہیں اور یہ میرا کیوٹ سا بیٹا ہے۔ اس نے کرسی پر بیٹھے ہوئے 2 سال کے بچے کو اٹھاتے ہوئے کہا جو میں کل سے اس کو گود میں دیکھا تھا۔ میری حیرانی دیکھ کر وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی ہم دونوں کی پسند کی شادی ہے۔ کسی کو لگتا ہی نہیں کہ میں ایک بچے کی ماں بھی ہوں۔ میں یہ توقع نہیں کر رہی تھی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ میرے اوپر ڈورے ڈال رہی ہے، مگر وہ تو خود شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں تھی اور اپنی زندگی میں بہت خوش لگ رہی تھی۔ پھر علی کے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ وہ کہنے لگی کہ علی ہر وقت تمہاری ہی باتیں کرتا رہتا ہے۔ تم بیمار تھی تو اس بیچارے نے تمہارا بہت خیال رکھا۔ تم بہت لکی ہو کہ تمہیں علی جیسا شوہر ملا۔ اس ڈاکٹر کی باتیں سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ کیوں وہ جھوٹ بول رہی تھی؟ علی تو میری طرف دیکھنا پسند بھی نہیں کرتا تھا۔ یہی بات میں نے بھی کہہ دی تو وہ بے چینی سے میری طرف دیکھ کر بولی تمہیں حقیقت کا علم نہیں ہے، جاؤ جا کر سچ معلوم کرو۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے احساس ہوا کہ واقعی مجھے خود سچ معلوم کرنا چاہیے اور یہ تبھی ہو سکتا تھا جب میں واپس چلی جاتی۔ میں ہسپتال سے گھر واپس آئی۔ میری ساس اور نند مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میں نے انہیں منع کر دیا کہ علی کو مت بتائیے گا کہ میں واپس آ گئی ہوں۔ علی کو معلوم نہیں تھا کہ میں گھر پر ہوں، اس لیے آج وہ اپنے کمرے میں آیا تو اس پر پرفیوم نہیں لگائی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ آج مجھے سلانے کے لیے کیا ترکیب لگاتا ہے۔ مجھے کمرے میں دیکھ کر گھبرا گیا۔ کہنے لگا تم کب آئی؟ میں نے کہا آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ میں آپ کے آتے ہی سو جاتی ہوں، اس لیے آج آپ کا شکوہ ختم کرنے کا سوچا ہے۔ علی کی رنگت فک ہو گئی۔ کہنے لگا نہیں تم سو جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں اسٹڈی روم میں جا رہا ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے بہت غصہ آ گیا۔ میں نے غصے سے کمرے میں موجود چیزیں پھینکنا شروع کر دی۔ میں نے الماری سے کپڑے نکال کر بیڈ پر پھینکنا شروع کر دیے۔ میں نے گھر واپس جانے کا سوچ لیا تھا۔ الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے میں نے ایک سفید لفافہ دیکھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے وہ اٹھا لیا۔ وہ کسی ہسپتال کا تھا، شاید میری ہی رپورٹس ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے وہ کھول لیا، لیکن جیسے ہی میں پڑھتی گئی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ رپورٹس علی کی تھیں۔ اسے برین ٹیومر تھا۔ یہ حقیقت مجھ سے برداشت نہیں ہوئی اور میں زمین پر گر گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے۔ میں بھاگتی ہوئی علی کے پیچھے اسٹڈی روم میں گئی اور ایک اور دھچکا لگا کہ اسٹڈی روم میں ہر طرف میری ہی تصویریں لگی ہوئی تھی اور وہ ساری ان مواقع کی تھی جب وہ مجھے پھول بھیجا کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پھول بھجوانے والا علی ہی تھا۔ یہ جان کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ سامنے جا کر اس کی رپورٹس رکھ دی تو وہ چونک پڑا۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ تم نے یہ سب مجھ سے کیوں چھپایا؟ اس نے شرمندگی سے کہا میں تمہیں بہت پسند کرتا تھا، مجھے تم اچھی لگتی تھی، میں ہی تمہیں وہ پھول بھیجا کرتا تھا اور تمہاری تصویر کھینچ کر یہاں اسٹڈی روم میں لگا دیتا تھا۔ تم سے شادی کرنا چاہتا تھا اس لیے رشتہ بھجوایا، مگر بعد میں میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی تو پتہ چلا کہ مجھے برین ٹیومر ہے، اس کا علاج ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ مجھے امید تھی کہ میں شادی سے پہلے میرا مکمل علاج ہو جائے گا، مگر ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی تو ماں مزید علاج میں لگیں گے، اس لیے میں بے ہوشی والی تیز پرفیوم لگا کر کمرے میں آتا تھا تمہیں نیند آ جائے اور تم سو جاؤ، اور میں خود اسی وقت نہا لیتا اور اثر ختم ہو جاتا۔ بس میں چاہتا تھا مکمل صحت یاب ہو جاؤں، پھر ہی تمہیں یہ سب بتاؤں گا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر میں صحت یاب نہ ہوا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا تاکہ تمہارے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ وہ لڑکی میری کالج کی دوست اور میرے دوست کی بیوی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے۔ میرا علاج اس کے ہسپتال میں ہو رہا ہے اور وہی کر رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ پر شک کر رہی تھی، تم نے ہمیں اس دن لنچ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس دن میرا دوست بھی ہمارے ساتھ ہی تھا۔ راستے میں اسے ضروری کام پڑ گیا تو وہ کہنے لگا تم لوگ جا کر کھانا کھا لو، میں 10 منٹ تک آتا ہوں۔ تم اسی وقت ہمیں دیکھ کر واپس چلی گئی اور جانے کیا سوچتی رہی میرے بارے میں۔ اپنے شوہر کی زبانی ساری کہانی سن کر میں دنگ رہ گئی۔ وہ کتنے اچھے تھے، وہ دوسروں کو تکلیف سے بچا کر خود اکیلا سب کچھ کر رہے تھے۔ اس نے کسی کو بھی نہیں پتہ چلنے دیا کہ وہ کتنی بڑی بیماری سے لڑ رہے ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ضرور ٹھیک ہو جاؤ گے، اگر نہ بھی ہوئے تو بھی میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گی۔
अली ने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने उससे माफ़ी मांगी कि मैं कितना गलत सोच रही थी। मैंने खुद उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। 3 माह के बाद अली की सर्जरी हुई और उसका ट्यूमर ठीक हो गया। आज हम मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। खुशियाँ और गम आते रहते हैं। मियाँ बीवी को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। कहानी कैसी लगे कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा और कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।